السلام علیکم مینات بھائی، میں آپ کو ایک جو اسٹوری ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ مجھے میرے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے سنائی تھی، اور وہ ایک ایئر لائن میں بیک ان لیٹ 70s ایز اے ٹیکنیشین انڈکٹ ہوئے تھے، اور پھر خیر ایز اے انجینئر وہ ریٹائر ہوئے تھے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ سردیوں کے دنوں میں ایک ان کی شفٹ میں وہ کام کر رہے تھے، لائک دسمبر کا جو موسم ہوتا ہے جس میں کوئٹہ کی بھی ہوائیں بڑی چلتی ہیں اور اچھی خاصی تیز ہوا ہوتی ہے تو وہ باقاعدہ ٹھنڈ آپ کو فیل ہوتی ہے اس سیزن میں آ کے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ شفٹ اپنی رات کی، ان کی نائٹ شفٹ تھی، اس میں ڈیوٹی پرفارم کر رہے تھے۔ تو ہمارے جو باس ہیں انہوں نے مجھے اور میرے ایک کولیگ کو کہا کہ آپ دونوں جاؤ اور فلاں کسی ایک ایئر کرافٹ کے اوپر سے کچھ آپ نے چیزیں پارٹس وغیرہ ریموو کرنے اور وہ آپ کو لے کے آنے ہیں آفس میں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو جہاز جس پہ سے ہمیں ریموو کرنے تھے پارٹس، وہ ایئر کرافٹ جو ہے وہ رن وے کے ایڈجسٹنٹ کوئی جگہ تھی جہاں وہ پارک تھا، اور وہاں سے ہمارے آفس کا ڈسٹینس جو ہے وہ لائک 5 سے 10 منٹ کی واک پہ تھا، اور اس جگہ جو ہے کوئی پراپر لائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ اور آئی کین امیجن کہ اگر 70s کی بات ہو رہی ہے تو آبویسلی وہاں فیسلٹیز اتنی اچھی پرابیبلی ڈیولپ نہیں ہوں گی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ آبویسلی سیکیورٹی ریزنس، جس طرح اب معاملات خراب ہیں تو اس وقت ایسے ایشوز نہیں تھے، تو فینسنگ وغیرہ بھی نہیں تھی اس طرح جس طرح اب اسٹرکٹ ہو گیا ہے معاملات۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ وہاں، میں اور میرا دوست، ہم لوگوں نے اپنی ٹول کٹ اٹھائی اور ہم لوگ اس جہاز کی طرف چل دیے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جہاز جس جگہ پارک تھا اور رن وے کے درمیان کا جو ایریا تھا وہ خالی تھا، اور ادھر جو ہے جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ تو اپیرنٹلی لائک اگر آپ کو وہاں سے رن وے پہ جانا ہے تو ان جھاڑیوں میں سے گزر کے آپ جاؤ، اگر وہ اچھی خاصی ڈینس قسم کی جھاڑیاں، مطلب وہاں آپ نہیں جا سکتے انٹل انلیس کہ کوئی ضرورت پڑے آپ کو۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پہنچے تو اب ہم جہاز کے اوپر اپنا جو بھی ڈیوٹی تھی وہ پرفارم کرنا شروع کیا، اور ہم لوگوں کو وہ پارٹس جو نکالنے تھے ہم اس میں مصروف ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ جہاز پہ بیسکلی پارٹ وغیرہ ریموو کر رہا تھا، اور کیونکہ لائٹ نہیں تھی وہاں پراپر، تو میرے جو ساتھ دوست تھے انہوں نے وہ ٹارچ پکڑی ہوئی تھی، مجھے وہ دکھا رہے تھے جو چیزیں مجھے ریموو کرنی تھی جہاز پہ سے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب ہم لوگ یہ کام کر رہے تھے تو اتنی دیر میں ہم لوگوں کو ان جھاڑیوں میں سے باقاعدہ آواز سنائی تھی، ایک بڑی ڈفرینٹ سی آواز تھی، اور کیونکہ وہ خشک جھاڑیاں تھیں تو جیسے جھاڑیوں کے ٹوٹنے کی ایک آواز ہوتی ہے یا کچھ کے اوپر چل رہا ہو وہ کریش ہوتی ہیں، تو اس کی ایک بڑی ہی ڈفرینٹ سی آواز آتی ہے۔ تو وہ بالکل آواز مجھے اور میرے دوست دونوں کو سنائی۔ تو میرا کیونکہ جو دوست تھا وہ بہت ڈرپوک سا تھا، وہ بتاتے ہیں، اور میں جو خود تھا وہ ان چیزوں پہ کیونکہ بلیو نہیں رکھتا تھا، تو میں نے تو اگنور کیا، لیکن میرا جو کولیگ تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا ڈر اور خوف چڑھنا شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جی میں دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گیا۔ اب جب میں دوبارہ سے کام کرنے لگا تو اتنی دیر میں دوبارہ سے وہ آواز ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو ان کے ساتھ ان کا دوست وہاں موجود تھا، کیونکہ وہ اس کو مزید خوف زدہ ہو گیا، تو انسٹیڈ آف کہ وہ ان کو ٹارچ سے دکھائے جگہ جو بھی جہاں وہ کام اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے تھے، اس نے اپنی ٹارچ کا رخ جو ہے وہ ان جھاڑیوں کی طرف کر دیا، اور اس کی تھوڑی سی جو ہے نا مطلب حالت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اس پہ کہتے ہیں کہ مجھے ہنسی بھی آئی، تو میں نے اس کو کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم گھبرا کیوں رہے ہو، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تم خواہ خواہ گھبراؤ مت۔ تو خیر یہ لوگ اپنا جو بھی چیزیں انہوں نے وہاں سے ریموو کی، اور یہ اپنی ٹول کٹ اٹھا کے واپس اپنے آفس آ گئے۔ کہتے ہیں جب ہم لوگ آفس آئے تو پرابلم یہ ہو گیا کہ ٹول تو ہم جو اپنا پارٹ جو تھے وہ تو ہم لوگ اتار کے لے آئے، لیکن جس ٹائم پہ ٹول کٹ کھولی تو اس کے اندر سے ٹولز مسنگ تھے کچھ، جو آبویسلی انہوں نے وہاں یوز کیے تھے۔ تو اب اکیلے جانے والا سین تو تھا نہیں، کیونکہ
ان کا جو دوست تھا وہ آبویسلی پہلے ہی ڈر گیا تھا، تو اس نے کہا کہ جی آپ اس طرح کرو، آپ چلے جاؤ، میں جو بھی اس پارٹ سے ریلیٹڈ جو ڈاکیومنٹیشن ہے وہ میں کر لیتا ہوں، اور آپ جا کے وہ ٹول ڈھونڈ کے یا جو بھی ہے وہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ تو یہ خیر واپس چل دیے ٹارچ لے کے وہاں۔ کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا ہوں تو اب جس جگہ پہ ہم لوگ وہ مینٹیننس یا وہ جو پارٹس ریموو کر رہے تھے وہ ہم کر رہے تھے، تو وہاں اپیرنٹلی تو وہیں پارٹ جو بھی ٹول ہونا چاہیے تھا، جو اوزار وغیرہ وہ جو بھی استعمال کر رہے تھے، تو وہاں وہ ان کو نظر ہی نہ آئے۔ اب وہ ادھر ادھر ٹارچ گھما رہے ہیں۔ اب جب کافی دیر ہو گئی ان کو وہ ٹول مل ہی نہیں رہے، تو انہوں نے ابھی اسی چکر میں تھے، تو ان کو دوبارہ سے سیم سپاٹ پہ آواز سنائی دی جیسے کوئی موومنٹ ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ٹارچ جب اس سائڈ پہ فوکس کی تو ان کو اپیرنٹلی ایک کوئی جھاڑیوں میں ایک بندہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اب ان کو کیونکہ ان کو ان چیزوں پہ بلیو نہیں تھا، تو یہ سمجھے کہ کوئی شخص ادھر چوری کے بہانے، جیسے کوئی نشئی ہوتے ہیں آپ نے دیکھے ہیں، وہ مطلب گندے مندے میلے حالت میں ہوتے ہیں، تو وہ اسی طرح بتا رہے تھے کہ وہ بندہ ایسے ہی دکھ رہا تھا مجھے فرسٹ لک میں، کہ جیسے گندے بال ہوتے ہیں اور گندے میلے پھٹے ہوئے کپڑے۔ کہتے ہیں اس کی جو وہ اس طریقے سے بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی جو کمر تھی وہ میری طرف تھی، مطلب بیک تھی۔ تو جب مجھے وہ بندہ جھاڑیوں میں بیٹھا نظر آیا تو مجھے یہی فیل ہوا کہ شاید یہ کوئی چوری کے بہانے سے آیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کون ہو تم؟ تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا وہ بندہ بھی ننگے پاؤں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس طرح بیٹھا ہوا تھا بقول ان کے کہ اس کی ایک تو کمر ان کی طرف لائک بیک تھی، پھر اس نے سر جو ہے نا اپنا بازوؤں کے درمیان، مطلب آپ اس کے فیس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ بازوؤں کے درمیان اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو انہوں نے خیر اس کو آواز ماری، اس نے کچھ رسپانس نہیں دیا۔ تو انہوں نے جب دوسری دفعہ اس کے اوپر چیخے اور یہ کہا کہ ہمارے اوزار جو ہیں ہم جس پہ یہاں جہاز پہ کام کر رہے تھے تم نے چرائے ہیں، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہی تھا اور اس نے اٹھا کے ان کی طرف پھینک دیا۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو بڑا غصہ آیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انسٹیڈ آف کہ بندہ گھبرا جاتا ہے ڈر جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا اپنا ٹول تو وہاں سے وہ جو بھی اوزار تھا اٹھایا اور اس کے اوپر چیخنا شروع کر دیا کہ تم نے جو ہے یہ چوری کی ہے، میں بھی سیکیورٹی کو بلاتا ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کے قریب گیا اور پیچھے سے جیسے ہم گریبان پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں میں نے ان کا اس کا گریبان پکڑا۔ کہتے ہیں میں نے ابھی بس یہی کیا ہی تھا کہ ویسے تو جب وہ جھک کے اس طرح بیٹھا ہوا تھا تو وہ بظاہر اس کی ہائٹ ایسی کوئی بڑی نہیں لگ رہی تھی، تو میں نے جیسے ہی اس کا گریبان پیچھے سے پکڑا اور اس کے اوپر شاؤٹ کیا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب جب وہ کھڑا ہوا ہے تو میرا ہاتھ جو ہے وہ اس کے گریبان کے اوپر ہی ہے، اور باقاعدہ وہ لمبا ہونا شروع ہو گیا کہ میرا ہاتھ اوپر جا رہا ہے۔ تو جب یہ حرکت ہوئی تو میں پیچھے ہٹ گیا فوراً، وہ کہتے ہیں، اور یہی دیکھتے دیکھتے نہ صرف اس کا قد لمبا ہونا شروع ہو گیا، اس کے ہاتھ بالکل زمین کے قریب آ رہے، لمبے ہو رہے، اور اسی طرح اس کی انگلیاں اور ناخن بھی اور بال بھی اس کے ایسے ہی لمبے ہو رہے۔ تو کہتے ہیں میں یہ جب دیکھ رہا تھا تو میں فوراً سے پیچھے قدم کرنا شروع ہوا، تو میرے بھی حواس خراب ہونا شروع ہو گئے کیونکہ میں نے کبھی ایسی چیز ایکسپیرینس نہیں کی تھی۔ تو جیسے ہم لوگ 180 ڈگری اپنی گردن گھما سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انسٹیڈ آف کہ وہ اس کی پوری باڈی موو کرتی، اس کا پورا منہ جو ہے وہ میری طرف روٹیٹ ہوا، اور کہتے ہیں میں اس کی شکل بیان نہیں کر سکتا، صرف مجھے اس کے چہرے پہ اس کی یہ جو آئی بالز ہوتی ہیں ہماری تو وائٹ ہوتی ہیں، کہتے ہیں اس کی آنکھیں تو دھسی ہوئی تھیں اندر اور وہ بالکل لال تھیں، تو مجھے اس کے لینس بالکل دیکھ نہیں رہے تھے، وہ بالکل لال سیاہ اس کی ڈارک ریڈ جو ہے آنکھیں تھیں۔ اور اس نے میری طرف دیکھا اور ہنس کے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف اس دنیا میں تم ہی رہتے ہو؟ اور یہ کہہ کے اس نے کہکا لگایا۔ کہتے ہیں میں نے تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، نہ پیچھے دیکھا کچھ، اور اپنے آفس کی طرف جو ہے نا دوڑ لگا دی۔ کہتے ہیں سردیوں کے آبویسلی دن تھے، تو جب میں وہاں پہنچا ہوں تو مجھے شدید پسینہ آ رہا تھا، اور
سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بتاؤں. اچھا ان کا جو دوست تھا کیونکہ وہ وہاں تھا اس کو تھوڑا سمجھ آ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. بہرحال یہ جب تھوڑا سا ہوش انہوں نے سنبھالا تو انہوں نے پھر لوگوں کو یہ چیز ایکسپلین کی، تو جس کی بیس پہ لوگ کافی کچھ پریشان بھی ہوئے. کچھ نے کہا کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں کیونکہ یہ سناٹا اتنا ہوتا ہے اس ایریے میں تو یہاں یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کوئی 3 سے 4 دن بخار رہا. میں نے آفس سے چھٹی کی اور اس کے بعد اصل میں ان کے ساتھ جو مسئلہ شروع ہوا وہ یہ ہوا. وہ کہتے ہیں کہ یہ اس واقعے کو کافی ٹائم ہو گیا لیکن میرے ساتھ پرابلم یہ شروع ہو گیا تھا. شاید وہ چیز ان کے ذہن پہ اس طرح سوار ہو گئی تھی کہ وہ سوتے تھے تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، اور اگر لیٹ سے سو جاتے ہیں تو وہ چونک کے نا جیسے بندہ ہوتا ہے اٹھ جاتے ہیں. وہ میچور تھے، بڑے تھے. یہ حرکت یوزلی بچوں کے ساتھ ہوتی ہے بٹ وہ کہتے ہیں کہ میں چونک کے اٹھ جاتا تھا. پھر میرے والد صاحب نے جو ہے وہ کوئی تعویذ وغیرہ جس میں قرآنی آیات وغیرہ تھیں وہ میرے گلے میں ڈالا، جس کے بعد سے میری یہ چونکنے کی بیماری یا جو مسئلہ شروع ہو گیا تھا وہ ختم ہوا. اور اس سارے واقعے کے بعد میرا پورا کا پورا نیریٹو ریگارڈنگ یہ جو چیزیں ہیں وہ چینج ہو گیا. اور اب میں بالکل، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز میرے ساتھ ہوئی تھی جو کہ میں نے کسی سے نہ سنی نہ کچھ، خود سے ایکسپیرینس کیا، تو میں تو اب اس چیز پہ بالکل یقین رکھتا ہوں، حالانکہ میں کسی ٹائم پہ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا تھا. خیر یہ ایک واقعہ تھا، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہوپس ہو کہ آپ لوگوں سے دوبارہ بات چیت ہوگی.